حکومت نے جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کیا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ کسی چیز کے اوپر پابندی لگائیں گے تو وہ دوسری سائڈ سے نکلے گا وہ لاوا، اور وہ زیادہ شدت پسندی والا لاوا ہوگا۔ آپ نے تو ہمیں 4-5 مہینے دماغ ہمارا کھا گئے تھے آپ لوگ کہ جناب امریکی سازش ہے، امریکی سازش ہے۔ یہ امریکہ سے اتنی ٹھنڈی ہوائیں آپ لوگوں کے لیے کس چکر میں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ یہ امریکہ سے جو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کو انجوائے کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کے حوالے سے ایک بڑا ایکٹیو دن ہے۔ قانونی معاملات کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ نئی ڈیولپمنٹس آج ہونے جا رہی ہیں۔ ساری چیزیں کور کرتے ہیں۔ ایک تو معذرت، کافی دیر ہو گئی، ہمارا ویلاگ نہیں آیا ہوا تھا۔ ہم نے کل دوپہر کو اپنا آخری ویلاگ جو ہے وہ کیا تھا، کچھ مصروفیات بھی تھیں اور فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹس نہیں تھی جس کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن اب کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں تو ذرا ان کو ایک ایک کر کے کور کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر آئی ہے، جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اس وقت گردش کر رہی ہے، ریومر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی ایک سیریس بات ہے کہ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے تو اور کیوں ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیکن آج حکومت نے جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کیا ہوا ہے، اور یہ اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ مختلف چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں کہ یہ کس سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر کہا جا رہا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ڈسکس کی جا سکتی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ابھی جتنے اتحادی ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی بڑی سیریس ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کے حلقوں کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اب جو ہے نا فل تھروٹل کے ساتھ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گرفتاریاں بھی اس کے آپ دیکھیے گا کہ وہ جیسے ہی وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، مختلف شہروں کے اندر، جیلم سے بھی، اسلام آباد سے بھی، لاہور سے بھی چھاپے مارے جاتے ہیں مختلف رہنماؤں کے گھروں کے اوپر۔ تو خبر مطلب جو اڑتی اڑاتی خبر ہے وہ یہ ہے، اوبویسلی اس کو کہیں پہ اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن اڑتی اڑاتی خبر یہ ہے کہ اسکرو ٹائٹ کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا گیا۔ میں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ اس کے یہ اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کو بیٹھ کے ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی زلمے خلیل زاد جو سابق امریکی اہلکار ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، سابق امریکی اہلکار ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کل ٹویٹس کی، اور پی ٹی آئی کی فیور میں وہ ٹویٹس کی گئیں۔ میں ذرا ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا there are indications that Pakistan's parliament, which is controlled by the governing coalition, might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit PTI in the next few days. The government appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number one of the state. Such steps will only deepen Pakistan's triple crisis: political, economic and security. Already some countries have suspended planned investments. The IMF support remains doubtful. If the steps mentioned take place, international support for Pakistan will decline further. Political polarization and violence will likely increase. I hope the Pakistani political leaders rise above destructive petty politics that undermine the national interest. If not, I hope the Supreme Court says no to being used in games that undermine the nation's interests. I am becoming increasingly concerned about Pakistan. اچھا، اب اس ساری یہ جو زلمے خلیل زاد نے چھلانگ ماری ہے اس کے مختلف کچھ زاویے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر کئی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ کس بات پہ پاکستان کے معاملات کے اندر چھلانگ مار رہے ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ نہ تو آپ اس وقت ایک امریکی اہلکار ہیں، افغانستان کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک بڑا کروشل رول تھا جب تک امریکی پل آؤٹ نہیں ہوا تھا، تو یہ مطلب سی آئی اے کے ساتھ مل کے، پینٹاگون کے ساتھ مل کے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے رہے افغانستان کے سارے عمل کے اندر۔ لیکن اب یہ پاکستان کے معاملات کے اوپر کس چکر میں کامنٹ کر رہے ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہے؟ نہ تو ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب ہو گئے یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ ہو گئے، وہ زلمے خلیل زاد کی ان چیزوں کو جو ہے کافی پک کر رہے ہیں، کافی ہائپ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ بھائی جان آپ نے تو ہمیں 4-5 مہینے دماغ ہمارا کھا گئے تھے آپ لوگ کہ جناب امریکی سازش ہے، امریکی سازش ہے۔ یہ امریکہ سے اتنی ٹھنڈی ہوائیں آپ لوگوں کے لیے کس چکر میں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ اگر ایسی ہی بات تھی، میں جو کنسرنز انہوں نے شو کیے ہیں یہ کنسرنز جینون ہیں، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن آپ ہپوکریسی یہ دیکھیے کہ ایک دم اب امریکہ سے آنے والی اگر پی ٹی آئی کے حق میں کوئی چیز ہے
تو وہ جو ہے وہ ایک دم فائدہ مند ثابت ہو. اب ایک منٹ کے لیے صرف آپ ذرا رول ریورسل کیجئے. ذرا آپ ایک منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو اور مسلم لیگ نون اگر ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہو اس ساری چیز کے اندر, اور ظلم خلیل زاد امریکہ سے بیٹھ کے مسلم لیگ نون کے حق میں اگر ٹویٹیں کر رہا ہوتا تو عمران خان صاحب نے اس کا کیا حل کرنا تھا. یا ان کے یہ جو 5th جنریشن والے ہیں, 5th جنریشن تو خیر رہی نہیں, وہ جنریشن ہی مک گئی ساری, تو وہ تو اب لونڈے لپاڑوں کی پوری ایک جنریشن بن چکی ہے. تو وہ لونڈے لپاڑوں نے کیا چھلانگ مارنی تھی کہ بھائی او ہو کیسا ہے, دیکھا ہے آپ نے یہ جناب مسلم لیگ نون کو جو ہے کس طرح امریکہ سے سپورٹ آ رہی ہے, اور یہ ظلم خلیل زاد جو ہے مسلم لیگ نون کے حق میں جو ہے وہ کیوں ٹویٹس کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی سچویشن جو ہے نا اب اپوزٹ ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ کس چکر میں بیچ میں چھلانگ مار رہے ہیں. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ ان تمام بائسنس سے اٹھ کے اس پوری صورتحال کو دیکھیں, جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور یہ حکومتی حلقوں میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی لگا دی جائے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک, یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی رہنما کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہو کہ جناب ان کو بین کر دیں, ان کو بند کر دیں, ان کے رہنما کو گرفتار کر لیں. گرفتاری جنون گرفتاری اور چیز ہوتی ہے, رگڑنے والی گرفتاری اور چیز ہوتی ہے. یہاں پہ کہانی جو ہے نا وہ رگڑنے والی گرفتاری کی طرف آ چکی ہوئی ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور میرے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں خود عمران خان صاحب کا بہت بڑا کرٹک ہوں. میں ان کے طرز سیاست کے حوالے سے ان کے اوپر نکتہ چینی کرتا رہتا ہوں. لیکن یہاں پہ جو اب سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے نا عمران خان صاحب کے حوالے سے, دیٹ از انڈیموکریٹک, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دس ورڈ انڈیموکریٹک. کہ کسی طرح جو ہے نا ایک تو ان کی تقریریں دکھانا بند کر دی جائیں, ان کو کسی طرح جیل میں بند کر دیا جائے, پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے یا اس قسم کی کوئی چیز کر دی جائے, اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. صرف ایک ڈفرینس یہ ہوگا کہ جب آپ اس چیز کو بند کریں گے, جب آپ کسی چیز کے اوپر پابندی لگائیں گے, تو وہ دوسری سائڈ سے نکلے گا وہ لاوا, اور وہ زیادہ شدت پسندی والا لاوا ہوگا. اس کے اندر زیادہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کو جو ہے نا وہ چلتے رہنے دینا چاہیے. یہاں پہ یہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. میں کل اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر صلاح الدین صاحب ہیں جو سینئر قانون دان ہیں سندھ سے, انہوں نے ایک بڑا اچھا تھریڈ لکھا, میں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر کوئی غیر جمہوری طاقت ہو یا کسی غیر جمہوری طریقے سے ایک سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما پروان چڑھا ہو, تو کل کو اگر اس کے ساتھ کوئی غیر جمہوری عمل ہو تو کیا اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں بلند کرنی چاہیے. یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا. میری رائے میں اٹ از آلویز اباؤٹ دا رولز. میری رائے میں اگر ایک شخص فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ ڈاکو رہا ہوا ہے, ایک شخص ایک قاتل رہا ہوا ہے, یا اس نے بہت بڑے جرم ماضی کے اندر کیے ہیں, ایک انسان ہونے کے ناطے اس کے حقوق سلب نہیں ہو جاتے. اگر وہ کسی مشکل میں, ڈاکو کے گھر بھی ڈاکہ پڑے گا تو انصاف اس ڈاکو کو بھی مل سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ماضی کے اندر ڈاکو رہا ہے, ڈو ناٹ پلیز تھنک کہ میں عمران خان صاحب کو کسی ڈاکو سے تشبیہ دے رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا جو رائز ہے وہ بے شک غیر جمہوری طریقوں سے ہوا ہے, اور 10-11 سال پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن اب ان کو جس طرح ہینڈل کرنے کی کوشش, اور اینڈ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی غیر جمہوری ہے. غیر جمہوری رویوں کا متبادل غیر جمہوری رویے نہیں ہو سکتے. غیر جمہوری رویوں کو جمہوری رویوں سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے. بڑے بڑے وار کرمنلز جو ہوتے ہیں, جنہوں نے جنگوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہوتا ہے, ان کو بھی الٹیمیٹلی آپ کو لا کے ایک کرمنل کورٹ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں آپ, وہاں پہ جج اپنا فیصلہ سناتا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے. اب بوسنیا کے اندر بہت کچھ ایسا ہوا تھا, پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ بوسنیا کے اندر کیا کچھ ہوا تھا, لیکن اس کے جو وار کرائمز تھے ان جن لوگوں نے کیے تھے ان کو آپ کو عدالت میں لا کے کھڑا کرنا پڑا تھا, اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا. اگر آپ ایک لالیسنس کو لالیسنس کے ساتھ ہی ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے تو کیوس آئے گا, افراتفری آئے گی, انتشار آئے گا, معاشرہ مزید تباہ ہو جائے گا. میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ فورن فنڈنگ کے معاملات ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب کو جو لاڈ پیار ملا ہے پچھلے 10-11 سال کے اندر جمہوری اس کلچر کے اندر, چاہے وہ ساری چیزیں ہوں, لیکن اس کو جمہوری اور قانونی طریقے سے ہی ہینڈل کیا جانا چاہیے. تو یہاں پہ تضادات دونوں سائڈز پہ ہیں. مطلب خاص طور پہ یہ امریکہ سے جو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس کو انجوائے کر رہی ہے. اب وہ امریکی امپورٹڈ حکومت نامنظور اب نہیں ہے. میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ ظلم خلیل زاد اب اس وقت آپ کے لیے جو ٹویٹس کر رہا ہے,
کل کو جب آپ حکومت میں آ گئے تو آپ کہیں گے زلمے خلیلزاد تیرا جس ملک سے تعلق ہے ہم نے تو جناب اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا. کریں گے آپ؟ عمران خان صاحب کو اعلان کرنا چاہیے نا. میں نے مریم نواز سے پوچھا تھا نا, جس طرح ایک سوال میں نے کیا تھا کہ جی اگر آپ حکومت میں آئے تو کریں کمٹ کہ آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کریں گے. تو عمران خان صاحب سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ عمران خان صاحب کریں کمٹ. آپ اس وقت الیکشن کیمپین میں نا کریں کمٹ یہ بات کہ جناب اگر ہم حکومت میں آئے تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے امریکہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں گے کہ آپ نے ہماری حکومت کیوں گرائی. آپ یہ جو ایک نیا فارمولا آپ نے دیا ہے جی جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کنونس کیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حکومت گرا دی. تو پھر آپ بھی اعلان کریں اس بات کا کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے امریکہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں گے اور ایکشن لیں گے. وہ تو آپ نے ویسے اگر آپ چاہتے تو آپ اس وقت بھی لے سکتے تھے, کیونکہ وہ جو سائفر جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں, سائفر آنے کے 1 مہینے کے بعد آپ کی حکومت گئی تھی. پورا 1 مہینہ آپ نے بیٹھ کے انتظار کیا, کوئی ایکشن نہیں لیا. کسی امریکی حکمران کے خلاف, امریکی اینٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے سوائے ایک کہ ڈیمارچ کیا آپ نے. بس آپ ڈیمارچ سے آگے نہیں گئے. اس کے بعد آپ امریکیوں سے ملتے بھی رہے, آپ فواد چودھری صاحب بھی ملاقاتیں کرتے رہے, آپ کی کے پی کی گورنمنٹ ان سے ایڈ بھی لیتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہے وہ ہپوکریسی جس کی میں بات کرتا ہوں. تو جہاں پہ کسی سیاستدان کا دوغلا پن آئے نا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ بیسکلی آپ پولیٹکس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دوبارہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر پابندی لگائی جاتی ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. میری نظر میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. کل کئی دانشوروں نے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے نمائندوں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کل رات کو, اور ان لوگوں کی جانب سے یہ کوشش ہے کہ اس موجودہ یہ جو کھچاؤ کی صورتحال ہے اس کو کسی طرح ریزالو کیا جائے, اکٹھے بیٹھا جائے اور بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا جائے. میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے, کوشش ضرور کرنی چاہیے. میں نہیں جانتا یہ کامیاب ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے, لیکن اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس آج بلایا گیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں شرکت نہیں کر رہی, اس کا بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. میرے خیال میں یہ غلط قدم ہے. پارلیمنٹ, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کا جو گھر ہے نا وہ پارلیمنٹ ہے, وہ آپ کا پلینگ گراؤنڈ ہے. وہاں پہ آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, اتنا کچھ آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ادھر جا کے کھیلیں جو بھی کھیلنا ہے. یہ سڑکوں کے اندر, عدالتوں کے اندر یا پھر GHQ کے اندر کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں, تب آپ کی ترقی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. یہ امریکی سینیٹر ہیں جیکی روزن, ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا جی آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ رائزنگ پولیٹیکل وائلنس ان پاکستان اینڈ کال آن آل پارٹیز ٹو ریزالو ڈفرینسز پیسفلی and adhere to the rule of law and democracy. My thoughts are with the Pakistani people, especially as they recover from the humanitarian crisis caused by recent flooding. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ ذرا عدالتی معاملات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جناب ایک تو سابق خاتون اول بشرا بی بی کی جو سہیلی ہیں فرح شہزادی اور فرح گوگی, ان کو نیب کا جو نوٹس بھجوایا گیا تھا تو ان کے وکیل نے جو ہے وہ نیب کو جواب دیا ہے واپس. اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو بیسکلی PTI کی ساری کیسز کو دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ جواب جمع کروایا گیا. انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کے کیس سے جو ہے وہ فرح شہزادی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ ایک پرائیویٹ سٹیزن کو جو ہے وہ یہ نوٹس نہیں بھیج سکتے. یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ طلبی کا نوٹس جو فرح گوگی کو بھیجا گیا ہے آپ لوگ اس کو واپس لیجئے ورنہ پھر ہم عدالت سے رجوع کریں گے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ FIA نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ سے عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کا فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چیلنج کر دیا ہے. FIA نے 28 فروری کے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے. بینکنگ کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے کر عمران خان کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے. اور اس سلسلے میں FIA نے عمران خان کی ضمانت منسوخی کی اپیل آج ہی سماعت کے لیے مقرر بھی کرنے کی درخواست کی ہے. اور اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں اس کے اوپر سماعت کریں گے. اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس میں امن و امان کی صورتحال کے کیس میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد اور انتظامیہ سے 7 اپریل تک جو ہے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے 1990 سے لے کے تو 2001 تک توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ توشہ خانہ کا جتنا ریکارڈ ہے وہ بھی پبلک کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے 2001 تک کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ گئی تھیں. 13 مارچ تک جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز پبلک کرنے کا کہا گیا تھا 2001 تک, 2001 سے لے کر اب تک. تو وہ ساری ڈیٹیلز تو پبلک ہو گئی ہیں. اب انہوں نے کہا جی 1990 سے لے کے 2001 تک 11 سال کی یہ ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ پبلک کی جائیں.
اب جب یہ پبلک ہوں گی تو یہ ایرا جو ہے یہ نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف، ان سب کا یہ ادوار بنتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے اس دوران، اور اس کے علاوہ صدور جو تھے، غلام اسحاق خان صاحب، رفیق تارڑ صاحب، یہ لوگ اس دوران، لغاری صاحب، یہ لوگ سارے اس وقت اس دور کے اندر جو ہے وہ صدر کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا لیا ہے، موسٹ پرابلی یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی. البتہ پھر بھی میں کہوں گا کہ جو ڈیٹیلز ابھی بھی سامنے نہیں آئی ہیں وہ ایسی جگہوں کی ہیں جہاں سے ان سب کے پر جو ہیں وہ جلتے ہیں، جہاں سے کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سے عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر ہے. وہاں سے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو فنڈنگ کی ضبطی کا جو کیس ہے کہ جی ان کے فنڈز جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، اس کے شو کاز پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں انہیں مسترد کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ اس پہ محفوظ ہوا تھا 20 دسمبر کو. اب جا کے مطلب مارچ کے مہینے میں، کوئی 3 مہینے کے بعد جا کے جو ہے یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے. اس میں بیسکلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی، بینک کا جو سٹاف ہے، ان سب کو جو ہے وہ جرا کے لیے بلانا چاہتی تھی اور ان سے وہ سوال کرنا چاہتی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جی اس سلسلے میں کہا ہے کہ ایک تو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کارروائی سے روکا نہیں ہے، یہ اعتراض بھی مسترد کیا جاتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے کہا غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، ان کے بیان حلفی جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس لیے جو ہے آپ کے ان تمام اعتراضات کو جو ہے وہ رد کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن نے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے اب 28 مارچ تک ملتوی کر دی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملہ ہے جو موسٹ پرابلی آج ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا، وہ ہے کہ صدیق جان کو 1 دن کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں دیا گیا تھا. ان کو بھی موسٹ پرابلی آج شاید عدالت میں پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ہے ہم اسے بھی کور کریں گے. اللہ حافظ.